علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے 69 تک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ 65 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ آگے آیت میں ارشاد ہے، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، کہ وہ تمہارے لیے اب حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا گیا کہ اے نبی مسلمانوں کو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ وہ جہاد کی ترغیب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں میں کچھ کمزوری جو ہے وہ غالب آتی جا رہی ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہمت اور تقویت عطا کی جا سکے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقویت عطا کی کہ پہلے تو نبی کو حکم دیا کہ آپ جہاد کی ترغیب دو، کہ مسلمان اس راستے سے پیچھے نہ ہٹے اور جہاد کے لیے آگے سے آگے جائیں، اور پھر آگے یہ کہہ دیا کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم ہوئے تو 200 پر غالب ہوں گے، 100 ہوئے تو 1000 پر غالب ہوں گے۔ اس طریقے سے آگے کو ریشو کو بڑھا دیا۔ تو اس طریقے سے ہم یوں سمجھیں کہ یہ آگے یہ بتا دیا گا کہ اگر ایک مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں 2 کافر آ جاتے ہیں تو وہ ایک مسلمان 2 کافروں پر بھاری ہے، ایک مسلمان 2 کافروں پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ تھوڑی سی کمزوری مسلمانوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، سب حکمت والا ہے، جیسے کہ آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جان کے ہوا کہ یہ مسلمان تھوڑے کمزور ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو جہاد کی ترغیب دی کہ بھئی جہاد جو ہے وہ لازمی تمہیں کرنا ہے، دین کو اگر تم نے پھیلانا ہے تو دین کو آگے کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ اگر تم ایک مسلمان جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ 2 کافروں پر بھاری ہے، یعنی اگر تم ثابت قدم، ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ اگر تم ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم اگر ہم دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اگر ہم اپنے معاملات میں بھی کوئی ثابت قدم رہتے ہیں تو اس کو اچیومنٹ کر لیتے ہیں، اس چیز کو اچیو کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت سے، ایمان سے، اگر ہم ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے ہم کوئی اپنا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے طالب ہوتے ہیں اور ثابت قدم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتح اور نصرت سے ہمکنار کرتا ہے، اور ہم گول کو اچیو کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ثابت قدم، جو اس میں کہا گیا
کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو ایک مسلمان 2 کافروں پر بھاری ہے، یعنی اگر 10 مسلمان ہیں وہ 20 پر بھاری ہے، اگر 100 ہیں وہ 200 پر بھاری ہے، اگر 200 ہیں وہ 400 پر بھاری ہے۔ اس ریشو سے اگر ہم آگے لے کے چلیں تو مطلب یہ کہ 1000 اگر 1000 ہے تو معلوم ہو وہ 20,000 پر بھاری ہے، اسے کچھ نہیں۔ جنگ بدر میں کیا تھا، 313 تھے، وہاں تو بہت بڑا لشکر تھا، لیکن کیوں فتح یاب ہوئے؟ اس لیے کہ ثابت قدم تھے اور جہاد کے لیے جذبے سے سرشار تھے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر جہاد کی ترغیب دو تو آپ یہ دیکھو کہ جہاد میں 2 مرتبہ بڑے ہیں، ایک غازی اور ایک شہید۔ اگر آپ غازی ہیں تو وہ بھی جنت کی بشارت ہے، شہید ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہیں، تو وہ بھی مرتبہ ان کو بڑا عطا ہوتا ہے، اور غازی کا مرتبہ بھی بہت ہمارے لحاظ سے بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو یہ جہاد کی ترغیب دو کہ جہاد سے مسلمان کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ آگے کہہ دیا گیا کہ اگر ایک مسلمان اگر جہاد میں جاتا ہے تو سمجھو وہ 2 کافر اس کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھاری ہے۔ اگر 2 مسلمان ہیں 4، اس ریشو سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو مسلمانوں میں طاقت اور قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک، اب دوسرے اس میں آیت میں کہا گیا کہ پیغمبروں کو شایع نہیں کہ وہ قیدی کو اپنے قبضے میں رکھیں، تو اس میں 70 قیدی جو ہے وہ آپ کے اس میں قید میں آئے تھے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ کیا کہ ان قیدیوں سے کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اگر یہ قتل کر دیں گے تو مطلب یہ رہیں گے نہیں دنیا میں، تو یہ آگے مسلمانوں پر کوئی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، آگے پھر یہ غزوہ میں وہ کسی جنگ میں شریک ہو جائیں گے، آگے پھر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات کو پسند فرمایا، جبکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ جس میں کہا کہ اس کو خون بہا دیا جائے، زمین میں قتل کر دیا جائے ان کو، تاکہ کافر رہیں نہیں تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ فیصلہ لے ہی لیا ہے، یہ کر ہی لیا ہے، تو اب یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو اب تم نے مال جو فدیہ لے لیا ہے اب یہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر تم ان کو قتل کر دیتے تو وہ طریقہ بہت ہی اچھا تھا، وہ اللہ کو بھی پسند آتا۔ اگر یہ اسباق آپ کو اچھے لگے ہوں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو متواتر ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔